صفحہ نمبر 357 سورہ القصص آیت نمبر 83۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الدار الاخرہ، تلک یہ اشارہ بعید ہے دور کے لیے، تلک یہ الدار الاخرہ یہ جو آخرت کا گھر ہے، نجعلھا ہم نے بنایا ہے اس کو للذین ان لوگوں کے لیے، جنت جو ہے جو آخرت کا گھر ہے اللہ ہمارے ان لوگوں کے لیے بنایا، لا یریدون نہیں وہ چاہتے علوًا برتری بڑائی فخر تکبر، فی الارض زمین میں، ولا فسادہ اور نہ فساد، والعاقبۃ للمتقین اور جو انجام ہے وہ تو متقیوں کا بہتر ہے، للمتقین متقیوں کا، من جا جو آئے بالحسناتی ساتھ نیکی کے اچھے کام کے، فلہ خیر منہا پس اسی کے لیے، خیر منہا اس سے بہتر ہے، بہتر ہے من اس سے، یعنی اس کے لیے اس سے بہتر اللہ کی اجر ہے، ومن جا جو آئے بالسیئات ساتھ برائی کے، فلا یجزا پس نہیں بدلہ دیا جائے گا الذین ان لوگوں کو عملوا السیئات جو عمل کرتے ہیں برے، الا مگر ما کانوا جو تھا یا جو تھے یعملون وہ کرتے، ان الذی بے شک وہ ذات یعنی اللہ تعالیٰ، فرض اس نے لازم کیا، علیک القرآن آپ پر قرآن کو، لرادوک آپ کو لٹا دے گا، الی معاد لوٹنے کی جگہ پر، کل کہہ دیجئے ربی عالم میرا رب خوب جانتا ہے، من جا جو آئے بالہدا ساتھ ہدایت کے، ومن اور جو ہوا وہ فی ضلال مبین واضح گمراہی میں ہے، صدق اللہ العظیم۔ یہ آخری آیات ہیں سورہ القصص کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا جا رہا ہے کہ جو صحابہ کرام کو بتلایا جا رہا ہے اور ان کے ذریعے ہم کو بتلایا جا رہا ہے، یہ دین کا کام کرنا، دین کے لیے محنت کرنا، جو یہ کام کرتے ہیں ان کے لیے اللہ نے ایک بہت ہی اچھا گھر تیار کیا ہوا ہے، تلک الدار الاخرہ یہ جو آخرت کا گھر ہے ہم نے اس کو بنایا ہے ان لوگوں کے لیے جو علوًا جو برتری نہیں چاہتے، سرکشی نہیں چاہتے، جو فخر تکبر نہیں چاہتے، ولا فساد اور نہ فساد چاہتے ہیں، یعنی وہ تکبر کرتے ہی نہیں ہیں، علوا وہ اللہ کے ہاں اللہ کو تکبر پسند ہی نہیں ہے، علوا اگر وہ یہ تکبر کیا مطلب ہے، یعنی اللہ کے بارے میں تکبر کرنا، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے احکام ہے، اللہ نے قرآن اتارا اور انسان کو میں نہیں مانتا، یا اپنے زبان سے نہ کہے تو عمل سے ثابت کرے میں نہیں مانتا، اور ایسے اللہ کے نبی کی ذات مبارکہ ہے ان کے بارے کے اندر آپ کا قول آ جائے، آپ کا فعل، آپ کا عمل آ جائے، زندگی کا کوئی معاملہ آ جائے تو کہے نہیں جی میں نہیں مانتا، میں فلاں کا مقلد ہوں، فلاں کا میں نے مریدی اختیار کی، میں نہیں مانتا، یہ بھی سر تکبر کرنا۔ پھر اس کے علاوہ زندگی کے معاملات کے اندر انسان تکبر کر لوگوں کو حقیر سمجھے کہ وہ اپنا کو بڑا اونچا سمجھے، اپنی جی میں نے جو بات کر دی وہ میری بات ہے، جو میرا کام ہے کوئی مجھے رد نہیں کر سکتا، اپنے دوستوں کو، اپنے اقربا کو، رشتہ داروں کو، محلے داروں کو حقیر سمجھے، اللہ کو پسند ہی نہیں ہے تکبر، فرمایا اللہ کی چادر ہے، جو اس کو کھینچے گا اللہ اس کو جہنم میں پھینک دے گا، اللہ کو پسند ہی نہیں تکبر کرنا۔ فرمایا یہ جو قیامت جو آخرت کا گھر ہے یہ تو ان کے لیے جو عاجزی اختیار کرتے ہیں، انکساری اختیار کرتے ہیں، جھکتے ہیں، اکڑتے نہیں ہیں کہ اکڑتے رہنا نہیں جی میرے طرح کا بندہ ہی کوئی نہیں ہے، یعنی اکڑنا، اور اس نے مجھے بات کی تو کیوں کہہ دی، بس خبر ختم ہو گئی، یعنی کسی کو اہمیت ہی نہ دینی، اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ جو آخرت کا گھر ہے نا وہ اسی کے لیے ہے جو عاجزی اختیار کرتے ہیں، انکساری اختیار کرتے ہیں۔ جیسے وہ جنت کا اور جہنم کا مکالمہ ہوا، آپس کے اندر بات ہوئی تو جہنم نے کہا میرے اندر وہ لوگ آئیں گے جو بڑے سردار ہوں گے، بڑے بادشاہ ہوں گے، بڑے سرکش ہوں گے، وہ میرے اندر آئیں گے، تو جہنم نے کیا کہا اور جنت نے کیا کہا، میرے اندر وہ آئیں گے جو غریب ہوں گے، محتاج ہوں گے، یعنی اس کا مکالمہ اور بات کا۔ تو یہ چیز ہے گھر میں جو آخرت کا گھر ہے اس کے جو سرکش نہیں ہے، جو تکبر نہیں کرتا، جو فخر نہیں کرتا، عاجزی انکساری کرتا ہے، ولا فساد نہ فساد برپا کرتا ہے۔ کیا مطلب فساد برپا کرنا، یعنی جو کسی کا حق اس کو حق دیتا ہے، اگر والدین کا حق ہے اس کو دیتا ہے، اگر والدین کو والدین حق نہیں دے گا فساد برپا ہوگا، جو بھائیوں کا حق ہے بھائیوں کو دیتا ہے،
اگر نہیں دے گا تو فساد برپا ہوگا. دوستوں کا حق ہے, عزیز و اقربا کا حق ہے, رشتہ داروں کا حق ہے, جو دوسرے حق ہیں وہ حق ادا کرتا ہے. اگر حق ادا نہیں کرے گا تو فساد برپا ہوگا. یعنی وہ یہ کام نہیں چاہتا, اللہ سے ڈرتا ہے ہر معاملے کے اندر, دنیا کے معاملے کے اندر, دین کے معاملے کے اندر وہ اللہ سے ڈرتا ہے. اللہ کے نبی کی, اللہ کی بات, اللہ کے نبی کی بات قرآن و حدیث سے اتنا پہنچاتا ہے. یعنی وہ یہ نہیں کرتا ہے غلط ملط کر دے. غلط ملط کرے گا قرآن و حدیث کو کیا ہوگا, فساد برپا ہوگا. لوگ شرک کی طرف چلے جائیں گے, بدعات کی طرف چلے جائیں گے, توحید کو بھول جائیں گے, سنت کو بھول جائیں گے. فساد, وہ فساد برپا نہیں کرتا اس معاشرے کے اندر. والعاقبۃ للمتقین, اور جو آخرت کا جو انجام ہے نا وہ تو متقیوں کے لیے ہے. یعنی متقیوں کے لیے اللہ نے گھر تیار کیا ہے, اس کی رحمت ہے, اس کا فضل ہے. وہ جو اتنا, وہ جو ہم پڑھتے ہیں احادیث کے اندر کہ وہ ایک اسکیچ کینڈل اتنا زبردست اور اتنا ڈرونا, قیامت کے دن کا منظر, اٹھنا اور پوچھ رات کا منظر, اللہ کی حاضری, یعنی اتنی وہ معاملہ جو بتلایا جاتا ہے جو ہم پڑھتے ہیں. فرمایا وہ جو انجام ہے وہ متقین بہت ہی بہتر ہوگا. ان کو ایسا کوئی خوف نہیں, کوئی ڈر نہیں ہوگا. وہ ذکر کیا جا رہا ہے. من جا بالحسناتی فلاح خیر منہا, اور جو کوئی آیا, یہ جو لایا اچھی چیزیں, اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اچھا حسنہ, نیکی, یعنی ہر معاملے کا نیکی. انسان اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرتا ہے, بلائی کرتا ہے, لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کرتا ہے. جو بھی دنیا کے اندر وہ ہر کام اچھا کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے, اپنے بھائیوں کے ساتھ بغیر کسی لالچ کے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے, اللہ کے لیے کام کرتا ہے. فرمایا وہ من, اس کے لیے اجر بہت بہتر ہے. یعنی اللہ کے ہاں جو اجر ہے, اللہ وہ ایک نیکی لے کر آتا ہے. اللہ فرماتے ہیں تو 10 دوں گا, 10 کے علاوہ 700 دوں گا جیسے اس کا اجر ہوا. لیکن اس کے علاوہ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا يعملون, اور جو برائی لے کر آئے گا اللہ فرماتے ہیں جتنی ہوگی اتنی دوں گا. یہ اللہ کی رحمت ہے خاص, بہت فضل ہے. نیکی کرے گا بڑھاتا چلا جائے گا, بہت زیادہ دے گا, اس کا فضل ہے, اس کے کرم ہے. لیکن جو گناہ لے کر آئے گا اتنا ہی دوں گا جتنا اس نے کیا, اس پہ زیادتی نہیں کی جائے گی کہ ایک گناہ کے 2 گا, نہیں, ایسے نہیں ہوگا. فرمایا جتنا اس نے برا عمل کیا, برے کام کیے, اتنا اس کو بدلہ دیا جائے گا. ان الذی فرض علیک القرآن, بے شک وہ اللہ جس نے آپ پر قرآن کو لازم کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے آپ پر قرآن کو پڑھنا, اس کو سیکھنا, سکھانا, آگے بتلانا, اور صحابہ کرام کو یہ سب کو بتلایا جا رہا ہے. فرض کر دیا گیا ہے. اللہ کے نبی نے حق ادا کر دیا, صحابہ کرام نے حق ادا کر دیا. اصل میں یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم پر فرض ہے قرآن کو سیکھنا, ہم پر فرض ہے اس کو سمجھنا, ہم پر فرض ہے, لازم ہے کہ اس کو پکڑا جائے, اس کو سیکھا جائے, آگے لوگوں کو پہنچایا جائے. ان اللہ, یعنی اس ذات نے فرض کر دیا ہے اوپر تمہارے قیامت تک کے لوگوں کے لیے فرض کر دیا گیا ہے. اس کا ترجمہ, اس کی تفاسیر, اس کے مفہوم, اس میں اللہ نے کیا احکام فرض کر دی. خود پڑھو, آگے سکھاؤ لوگوں کو. رادو کا الی معاد, اور لٹائے گا تم کو اللہ تعالیٰ لوٹنے کی جگہ پر. یعنی اللہ کے نبی کو یہ بتلایا جا رہا ہے. کیا مطلب؟ فرماتے ہیں یہ جب آپ نے ہجرت کی تھی اس وقت کی یہ آیات ہیں, مکہ سے نکلے تھے. اللہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پریشان نہیں ہونا, گھبرانا نہیں ہے, اللہ کو لٹائے گا. یعنی ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ نکلے, اللہ آپ کو دوبارہ لٹا کر مکہ کی طرف لے کر آئے گا, یا آپ کو دوبارہ اللہ لٹائے گا جنت میں جو آپ کا مقام ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ لٹائے گا, یا آپ کو اللہ لٹائے گا اس, یعنی واپس آپ کو اللہ پوری دنیا پر, یعنی پورے بحر عرب, جو عرب کا جزیرہ عرب ہے, اس پر غالب کر دے گا. ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ بھی آئے اور پھر آپ کا غلبہ ملا اور آپ نے وہاں پہ اسلامی راست قائم کی. اللہ نے اپنا سچا بتا, سچا ذات دکھایا. قل ربی, کہہ دیجئے میرا رب عالم, خوب جانتا ہے, من جاء بالہدی, جو آیا ساتھ ہدایت کے, ومن ہوا فی ضلال مبین, اور اس کو بھی جانتا ہے جو سری گمراہی کے اندر ہے. یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا رب خوب جانتا ہے کون سیدھے راستے کی طرف آ رہا ہے, دل سے آ رہا ہے, اور کون وہ گمراہی کی طرف بھاگا چلا جا رہا ہے. یہ سارے معاملے مجھ پر چھوڑ دو. تو آپ کا کام ہے بات کو پہنچا دینا, ان کے کانوں تک بات پہنچ جائے, اور آگے ہدایت دینا, کسی کو معاملات کو دیکھنا, یہ میرا کام ہے. پھر ان کا انجام کیا ہوگا وہ ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں. دنیا کے اندر پہلی مثالیں پڑھی, ان کو بتلایا گیا قوموں کے ساتھ ہم نے کیا کیا. اگر تم باز رہے تمہارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا, لیکن وہ باز نہ آئے تو ان کے ساتھ ایسے ہی ہوا. ایک وقت آیا, اعلان کر دیا گیا کہ جزیرہ عرب کے اندر کوئی مشرک نہیں رہے گا, آج کے بعد سب یہاں سے نکل جاؤ. اللہ نے پھر فتح دی, کامیابی دی. وہ بل عاقبۃ للمتقین, جو متقی ہیں اللہ ڈرنے, ان کا انجام, ان کا جو آپ دوسرا معاملہ وہ بہت اچھا ہوگا. وہی ذکر کیا جا رہا ہے. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
تلک الدار الآخرہ، تلک الدار الآخرہ، یہ آخرت کا گھر، یہ آخرت کا گھر، نجعلها، نجعلها، ہم بنا دیتے ہیں اس کو، ہم بنا دیتے ہیں اس کو، للذین، للذین، ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے، لا یریدون، لا یریدون، نہیں وہ چاہتے، نہیں وہ چاہتے، علوا فی الارض، علواً فی الارض، زمین میں کوئی تکبر بڑائی، زمین میں تکبر بڑائی، ولا فسادا، ولا فساد، نہ ہی وہ فساد چاہتے ہیں، اور نہ ہی وہ فساد چاہتے ہیں، والعاقبۃ للمتقین، والعاقبۃ للمتقین، اور متقی لوگوں کے لیے نہایت عمدہ انجام ہے، اور متقی لوگوں کے لیے نہایت عمدہ انجام ہے، من جاء بالحسنہ، من جاء بالحسنہ، جو کوئی نیکی لے کر آئے گا، جو کہ نیکی لے کر آئے گا، فلہ خیر منہا، فلاح خیر منہا، اس کے لیے اس نیکی سے بہتر بدلہ ہوگا، اس کے لیے اس نیکی سے بہتر بدلہ ہوگا، ومن جاء بالسیئہ، ومن جاء بالسیئہ، جو کوئی برائی لے کر آئے گا، اور جو کہ برائی لے کر آئے گا، فلا یجزی الذین، فلا یجزی الذین، بس نہ بدلا دیے جائیں گے وہ لوگ، پس نہ بدلہ دیے جائیں گے وہ لوگ، عامل السیئات، عامل السیئات، جنہوں نے برائیاں کی، جنہوں نے برائیاں کی، الا، مگر ما کانوا یعملون، ما کانوا یعملون، اتنا ہی جتنا وہ عمل کرتے تھے، اتنا ہی جتنا وہ عمل کرتے تھے، ان الذی، ان الذی، یقیناً وہ ذات، یقیناً وہ ذات، فرض علیک القرآن، فرض علیک القرآن، جس نے آپ پر قرآن نازل کیا، جس نے آپ پر قرآن نازل کیا، لرادک، لرادک، البتہ لوٹانے والا ہے آپ کو، البتہ لٹانے والا ہے آپ کو، الی معاد، الی معاد، لوٹ کر آنے کی جگہ کی طرف، لوٹ کر آنے کی جگہ پر، قل، قل، آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، ربی، ربی، میرا رب، میرا رب، اعلم، اعلم، خوب جانتا ہے، خوب جانتا ہے، من جاء بالہدی، من جاء بالہدی، جو آیا ہدایت کے ساتھ، جو آیا ہدایت کے ساتھ، ومن، ومن، اور اس کو بھی جو، اور اس کو بھی جو، ہوا فی ضلال مبین، ہوا فی ضلال مبین، جو سری گمراہی میں ہے۔ وہ بڑی قربانی، جزاک اللہ خیر۔